أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تذکرے ہیں کہ جو ساری کائنات کا خالق ہے اور خود عرشوں پہ آسمانوں پہ عرش پہ مستوی ہو کر اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ آغاز دنیا کا تذکرہ کر رہے ہیں. نسل انسانیت کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس سے پہلے اللہ کے فرشتے موجود تھے. انسان سے پہلے اللہ کے فرشتے موجود تھے. ان فرشتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مشہور ہو جاتی ہیں اور دین کی معلومات میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. بڑوں سے جیسے سن لیا وہی ہمارا پوری زندگی کا جو عمل رہتا ہے. یہاں وَإِذْ اور وَوْضَنَا اور اِذْ کا معنی یہ ظرفیت کے لیے ہے، یہ مکان نہیں زمان کے لیے ہے. اس زمانے کو یاد کرو، اس کا یہ معنی ہے. اس وقت کو یاد کرو. کس وقت کو؟ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا، انسانیت کے وجود میں آنے کا وقت تھا. اللہ نے پروگرام بنایا. اللہ پروگرام بناتا ہے، اللہ کے نظام ہے. کیا پروگرام بنایا؟ اذ قال ربک للملائکۃ، جب اللہ نے کہا، جب کالا کہا ربو کا تیرے رب نے. یہ جو نسبت ہوتی ہے اس میں توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ رب آپ کا ہی تھا یا پڑھنے والا رب تو ساری کائنات کا اوپر ذکر کر دیا ہے کہ اس نے تو خالق فی الارض جمیعہ، سب کچھ وہی خالق ہے. تجھے متوجہ کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں جب تیرے رب نے پروگرام بنایا اور کہا، کس کو؟ للملائکۃ، فرشتوں کو کہا. یہ اللہ کا کہنے سے مراد مشورہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے یہ تفسیروں میں بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سا فرشتوں سے مشورہ لیا ہے. یہ اللہ کی توہین ہے. اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مختار ہے. اللہ محتاج مشورہ وہ لیتا ہے جو کنفیوژن کا شکار ہو، جو کہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کرنے سے یہ نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، یہ ہوگا. وہ اوروں سے مشورہ لیتا ہے، رائے لیتا ہے، سوچتا بچارتا ہے. اللہ کے صرف ارادے ہوتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں. اسے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، اسے کوئی پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پروگرام جو ہیں وہ بنے بنائے ہیں، کیونکہ وہ بولتا ہے جس میں طاقت کم ہو، علم کم ہو. اللہ میں تو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں. یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا تھا، یہ بات غلط ہے. اللہ نے فرشتوں کو معلومات کے لیے کہا تھا
کہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے میرا یہ پروگرام ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مشورہ نہیں لیا۔ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے انی جاعل، میں کرنے والا ہوں، جعل یجعل بنانے والا، کیونکہ جعل افعال عامہ سے ہے۔ جعل افعال عامہ اس کو بولتے ہیں جس میں ساری چیزوں کا شمار ہو ہے، ہر فعل پر جعل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب تخصیص ہوتی ہے، کھانا یہ تخصیص ہوگی، چلنا یہ تخصیص ہوگی ٹرنے کے ساتھ، اور جعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، تو کرنا، کھانا بھی کرنا ہے، چلنا بھی کرنا ہے، پھرنا بھی چلنا ہے، بیٹھنا بھی جو ہے یہ کرنا ہے، یہ سب کرنا، ان کو افعال عامہ کہتے ہیں۔ یہ ہے فعل لیکن اس کے اندر عمومیت ہے، تخصیص جب ہو جائے گی تب کسی کی طرف نسبت کریں گے۔ یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا، عام بات ہے، یہ افعال عامہ سے ہے کہ میں بنانے والا ہوں، کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ۔ یہاں بھی لوگوں کو بہت جو ہے نا غلطی لگتی ہے، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے یا خلیفہ نہیں ہے کہ اللہ کا خلف، خلیفہ اس کو بولتے ہیں کہ آدمی جانے جاگے کہیں تو اس کے بعد میں اس کے کام جو کرے گا اس کو خلیفہ بولتے ہیں، اس کے نائب کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ کے علاوہ کو کر سکتا نہیں ہے، اس کا نائب کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر تفسیروں میں بھی لکھا ہے، ہم بیان بھی کرتے آئے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، اللہ کی شایان شان نہیں ہے یہ۔ اللہ کو اپنی نیابت کی کوئی، نہ تو اللہ نے معاذ اللہ فوت ہونا ہے، نہ اللہ نے کہیں جانا ہے، نہ اللہ کی کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس کے بعد جو نہ بہتری۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کو کہتا ہے یہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، تو کر دے، اس کو اپنے کام کا والی بنا دیتا ہے، متولی بنا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ میں نہیں ہیں، اللہ کو ان چیزوں سے آگے آ رہی ہے بات، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ یہ تو عیب ہوتے ہیں کہ میں بھی جا رہا ہوں، میرے بعد تو نے یہ کام کرنا ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط معنی ہے اللہ کے لیے۔ جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ تن کا معنی علامہ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھ دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں زمین میں انسانیت کو نسل در نسل پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان چلا جائے گا دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، کیونکہ بات چل رہی ہے آدم کی، انسانیت کی، تو آدم کے خلیفے ہوں گے بعد میں، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ اللہ نے نہ تو جانا ہے نہ اللہ کو موت ہے، معاذ اللہ، یہ سب عیب ہے، اللہ ان سے پاک ہے۔ میں بنانے والا ہوں زمین میں، کیا بنانے والا ہوں؟ نظام خلافت قائم کرنے لگا ہوں کہ ایک چلا جائے گا، اس کی نسل ہوگی، وہ اس کی وارث ہوگی، اس کا مال ہوگا، اس کا وارث ہوگا، اس کے علم کا وارث ہوگا۔ کوئی علم کے وارث ہوتے ہیں، کوئی مال کے وارث ہوتے ہیں، کوئی جائیدادوں کے وارث ہوتے ہیں، یہ سب وراثت ہے، یہ نیابت ہے، اللہ کی نیابت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اور میں اس پر بات نہیں کرتا، لمبی بات ہو جائے گی، بس سمجھا دیا جو ضرورت کی چیز ہے کہ اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں زمین میں خلافت کا نظام۔ خلیفہ سے مراد یہاں وہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے خلافت ہے، اللہ کی نہیں خلافت۔ اللہ کا معاملہ تو تقسیم ہی نہیں ہوگا، اللہ لیس کمثلہ شیء، جب اس کی نسل ہی نہیں تو اس کا خلیفہ کون بنے گا؟ جب اس کا نظام چلانے والا آدم نظام چلا لے گا اس کا۔ آدم کو تو یہ بھی نہیں پتا، یہ اللہ کو آدم کو تو کوئی چیزیں سکھائی تھی، پتا چلا، وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا ہے، اور جن کو پتا نہیں ہے وہ اس کا نظام چلائے جو سب کچھ جانتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یہ عقل ہے نہ یہ علم ہے، یہ بالکل محال ہے بات جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ہر چیز میں بستا ہے۔ تیرے چ بھی اللہ سے، میرے چ بھی اللہ ہے۔ قالو، تو فرشتوں نے آگے سے بات کی، اللہ
اتجعل فیہا، اللہ نے کچھ بتا دیا آدم کے بارے میں کہ یہ ہوگا، اس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، اس کی یہ ضرورتیں ہوں گی، اس کے یہ احتیاج ہوں گے، اس کی طمع ہوگی، اس میں لالچ ہوگی۔ فرشتوں تم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تمہیں پیٹ نہیں ہے کھانے کے لیے، تمہارا ذکر اذکار ہی کھانا پینا ہے، اسے پیٹ بھی لگے گا، اس کو خواہشیں بھی ہوں گی، اس کی ضروریات بھی ہوں گی، پھر یہ میرے ساتھ میرا تذکرہ کرے گا، میرے ساتھ وابستہ رہے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ، جس کو تو یہ ہمیں بتا کے پیدا کرنے لگا ہے، تو یہ تو پھر جس کی ضرورتیں ہوں گی وہ تو لڑیں گے بھی آپس میں، وہ لینے کے لیے وہ تو میرا لے گیا میں تیرا لے گیا، یہ تو لڑیں گے آپس میں، فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اللہ ہم جو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، آسمانوں پہ کوئی ایک 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں آسمانوں پہ جہاں اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ سر رکھ کے اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا۔ ان کا کھانا بھی نہیں، ان کا پینا بھی نہیں، ان کا سونا بھی نہیں، ان کا ذکر ہی اللہ کا وظیفہ ہے۔ وہ یہی کھاتے ہیں، یہی پیتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا تجعلوا فیہا، کیا کرے گا اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس زمین کے اندر فساد پیدا کر دے گا۔ وہ لڑیں گے، اللہ ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے سے چھینیں گے، اور ایک دوسرے کی ضرورتیں ہوں گی، خواہشات جسمانی بھی ہوں گی ان کی، اور وجود کے اندر بھی ہوں گی، وہ پوری کرنے کے لیے وہ کرے گا، تمنائیں ہوں گی وہ پوری کرنے کے لیے کرے گا۔ تو اللہ یہ تو معاملہ گڑبڑ میں ہو جائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ تو خون بہائیں گے، لڑیں گے۔ ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ لو ہمارا معاملہ یہی ہے، اب جو کہا تھا فرشتوں نے وہ کر رہے ہیں ہم ہیں، اللہ کے بندے جو ان سے پاک ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ، اور اللہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی، تجھے تیری عبادت ہی ہے نا، تو تیری عبادت میں ہم اللہ سب سے زیادہ ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری یاد کر رہے ہیں، اور تیری تسبیح بیان کرتے، تیری پاکیزگی بیان کرتے، تمہارا عیب سے پاک ہے اللہ۔ اب دیکھو نا، عیب سے پاک اللہ کو مانیں گے، اب نیابت تو کمی ہے کہ میرا کام تم کر دی، مطلب کہ میں کتنے چلے آئی ہیں، میں کام نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کے بارے میں محال ہے، یہ نیابت کا تصور غلط ہے۔ وہ نیابت جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے بعد قالو، اچھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تسبیحیں بیان کرتے ہیں اور تعریفیں تیری بیان کرتے ہیں، تیری حمد جو لائق ہے جس کے تو، وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا ہی تیرا ذکر ہے، تیری تسبیحیں ہی ہماری زندگی کا مدعا اور مقصود ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تو ہر قسم کا، یہی اللہ تعالیٰ کی ایک شان جو فرشتے کر رہے تھے۔ قال، اللہ نے کہا، آگے سے کیا جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، فرشتو جس چیز کا مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ چپ کرا دیا، مجھے علم ہے سب کچھ جو تم کہہ رہے ہو، اس کا مجھے پتا، کیا تم مجھے کچھ یاد کرانا کہتے ہو کہ اللہ یہ کریں گے؟ مجھے نہیں علم اس بات کا۔ یہ ڈانٹ بلائی ہے ایک طرح کی فرشتوں کو اللہ نے کہ تم کون ہو یہ کہنے والے، میں سب کچھ جانتا، مجھے پتا ہے کہ اس کی ضرورتیں بھی ہوں گی، اس کی خواہشات بھی ہوں گی، ان کے لیے اس نے کچھ حدود سے نکلنا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ لیکن یاد رکھو فرشتوں، تجھے ضرورت، اس کو ایک اندھا آدمی کہے میں دیکھتا نہیں ہوں، یہ اس کی پرہیزگاری نہیں ہے، کیونکہ اسے تو نظر ہی نہیں آتا، اور جو دیکھنے والا ہے وہ کہے کہ میں نہیں دیکھتا کسی غیر محرم کو، جہاں اللہ نے کہا نہ دیکھنے کا میں نہیں دیکھتا، یہ پرہیزگاری۔ فرشتوں تم میں تو وہ قوتیں نہیں ہیں جو میں نے اس میں رکھی ہیں، تو تم اگر میری تسبیح بیان کرتے تو اس کی کیا مقام ہے؟ ان کے اندر خواہشات بھی ہوں گی، ضروریات بھی ہوں گی، ان کو چھوڑ کر ان کے لیے میں راستے بتاؤں گا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اور ان راستوں پہ چل کر یہ میری عبادت کرے گا، یہ بڑا مقام ہے۔ یہی کہتا ہے علامہ اقبال نے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں کرنی پڑتی ہے محنت۔
تمہاری محنت زیادہ، حالانکہ فرشتوں کی محنت ان سے کہیں زیادہ ہے، وہ تو لگے ہی رہتے ہیں اس کام۔ انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو صاف لفظ ہے، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عالم اس میں یہ بھی ہے سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، اگر اسم تفضیل کا لیا جائے متکلم کا بھی لے لیں تو تب بھی کوئی، میں جانتا ہوں یا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب فاعل کا وزن ہے، میں تو علم دینے والا ہوں اوروں کو، سب کچھ میرے پاس ہے، وہ کیا ہے جس کے پاس ایک ہے ایک نہیں ہے۔ انی علم کے اعتبار سے اللہ کہتے ہیں علم سارا میرے پاس ہے، آگے میں دوں گا، میرے علم کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ جب فرشتے عالم الغیب نہیں ہے جو پاکیزہ ہے ہر طرح کے، تو انسان کیسے عالم الغیب ہوگا جس کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس میں تو نقص ہے؟ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، یہ کہنا کہ کوئی عالم الغیب ہے، کوئی نبی بھی ہو، نبی بھی انسان ہے، عالم الغیب کوئی نہیں جب فرشتے نہیں، یہ کتنا آسان مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں جو ہے وہ سب کو جانتا ہے، جانتا نہیں، اس کا نقص تو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ آدم کے اندر، آدم کی نسل کے اندر یہ کمی ہوگی، اور ہے یہ کمی قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی بھی ہوگا وہ اللہ کی، معاذ اللہ، اللہ کی کوئی خوبی کسی کے اندر تصور ہی غلط ہے۔ یہی تو توحید ہے بھائیوں، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ساری زندگی، یہی ہے، یہی توحید ہے، اسی سے ہم نکلیں گے تو ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ یہ ایک مضبوط عقیدہ، اس سے نہ نکلو کہ اللہ کی صفت کسی میں بھی نہیں پائی جا سکتی، کتنا بھی کوئی بڑا ہو جائے، اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، اس نے صفت اس کی تقسیم نہیں ہے۔ ہاں جو اس نے جتنا دے دیا کسی کو وہ دے دیا، جو نہیں دیا وہ نہیں دیا، جو دیتا ہے جتنا کسی کو دیتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، اور جو دیتا ہے اس کی مرضی ہے، اس میں سے اس کے لیے اولاد ہو، اس کے لیے کھانا ہو، پینا ہو، ضروریات زندگی ہو، علم ہو، کچھ بھی ہے، جس کو جتنا اس نے دیا اسی نے دینا ہے۔ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو نہ وہ دینا چاہے وہ لے لے، یا جسے وہ دینا چاہے وہ نہ دینے دے، یہ اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ یہی ایک دعا تھی نبی اکرم ہمیشہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ یہ تیرا ہی وصف ہے، جسے تو دینا چاہے، جو دینا چاہے اسے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے، خواہ وہ جن ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا، نبی ہو، کوئی کہاں بھی پہنچا ہو، جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو دینا نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ایک بڑے جامع الفاظ ہیں اس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ لفظ پڑھا کرتے، وہ اذکار کے اندر لکھا ہوا، اس کا حوالہ بھی دیا۔ یہ دعا تھی نبی اکرم نے سبا کر سکھاتے تھے کہ اے اللہ یہ عقیدے کی بات ہے، اے اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، سمجھ لو، ساری زندگی آ جائے گی اس میں۔ جو کچھ بھی ہے وہی دیتا ہے، جس کو دیتا ہے وہی دیتا ہے، جتنا دیتا ہے وہی دیتا ہے، جو نہ دے اس کی مرضی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں یہ دے دوں گا، یہ بات ہی غلط ہے۔ اس کی مرضی ہے تو دے، مرضی ہے تو نہ دے۔ یہ ہے اس سے التجا کوئی کر سکتا ہے، اس سے مانگ سکتا ہے، لیکن مرضی ہے اس کی دے، مرضی ہے نہ دے، کوئی اس سے دھکے سے نہیں لے سکتا۔ یہ نظریات بالکل غلط ہیں کہ فلاں نے اللہ سے یہ لے لیا یا فلاں نے ایسا کر دیا، یہ بالکل عقیدے کے اور انسانیت کے خلاف۔ ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، وما قدر اللہ کا قدری، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو حقائق میں جانتا ہوں تمہیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، تمہیں کیا پتا کہ یہ انسان کیا چیز ہوگا ہے؟ تمہیں تو میں ان کا خادم بناؤں گا انسانوں کا۔ یہ دیکھو جبریل آتا ہے تو وہ نبی اکرم کے لیے آسمان سے وحی لے کر آنے والا ہر نبی کے لیے جبریل ہوتا ہے۔ فرشتے انسان کے لیے حفاظت کرتے ہیں، کل نفس لما علیہا حافظ، قرآن کہتا ہے کہ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے
تو فرشتے اس پر نگران ہوتے ہیں کہ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب تک میں نے رکھنا ہے فرشتے اس کی تو نے حفاظت کرنی ہے، کوئی اس کو موزی چیز ڈنگ نہ جائے، کوئی چیز کو کہتے ہیں نا کہ میرا کیتا کم آ گیا جی فلاں حادثہ ہویا، یار میرے بھائیو اس میں اللہ تعالیٰ کو فرشتے کی ڈیوٹی ہے اس کو ادھر کر دے، اس کی ضرورت ہے ابھی اس کو رکھنا ہے رہنے، اس کی زندگی ابھی باقی ہے جو میں نے دی ہے اس کو، جتنا بڑا مرضی حادثہ ہوگا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو باہر نکال دیا، کیوں نکال دیا کہ ابھی زندگی باقی تھی، یہ وہ نبی تھا، یہ سارے واقعات قرآن کے اندر ہے، یہ توحید پر دلالت کرتے ہیں، انی عالم ما لا تعلمون، میرے پاس وہ علم ہے جو دنیا میں کسی فرشتوں تم میں نہیں ہے، اور کیا ہے، باقی بات سے